ویلکم بیک ان فوکس ہیں شفیع جان صاحب، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ شفیع جان صاحب، اس وقت کی آپ سچویشن بتائیے گا، کیونکہ حکومت سے جب ہماری بات ہوئی، خرم دستگیر صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے کوئی دروازے بند نہیں ہیں اور کوئی پارلیمنٹیرین محصور نہیں ہے۔ البتہ کے پی ہاؤس کے حوالے سے کہ ہم نے جب پوچھا ان سے کہ احتجاج کے لیے نہ کرنے کے لیے یا انہیں روکنے کے لیے آپ نے نفریاں لگائی ہوئی ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا ہم ریڈ زون کے اندر سیکیورٹی کے پیش نظر احتجاج کرنے نہیں دے سکتے، البتہ اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے وہ جہاں احتجاج کا کیا ہے اس کی اجازت ہے۔ تو پہلے احتجاج کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے گا۔ کا شکریہ۔ جس نے بھی یہ بات کہی ہے وہ ویژول تو آپ کے سامنے ہوں گے، جی بالکل، کس طریقے سے پارلیمنٹ لاجز کے گیٹس بند کیے گئے، جس طریقے سے پارلیمنٹ کے گیٹس بند کیے گئے، جس طریقے سے سینٹ کے گیٹ بند کر دیے گئے، پھر جس طریقے سے خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو ہوا، یہ ساری ویژولز تو آپ کے سامنے ہیں۔ اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی گیٹ بند نہیں ہے تو اس سے بڑا جھوٹ تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ بات بڑی سمپل ہے نادیہ صاحبہ، کل جب ہم خیبر پختونخوا ہاؤس سے نکلے تو ہمارا یہی ان سے مطالبہ تھا کہ ہم پارلیمنٹیرینز ہیں اور ہم نے جا کے پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھنا ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب کے صحت کا ایشو ہے، عمران خان صاحب کے صحت سے بڑھ کے کوئی بھی چیز ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جو بیریئر انہوں نے لگایا ہوا تھا اس سے ہمیں یہ آگے جانے نہیں دے رہے تھے۔ پھر بعد میں یہ بات ہمیں بتائی گئی کہ ایم این اے صاحبان جو ہے وہ جا سکتے ہیں، جہاں تک ایم پی ایس صاحبان کی بات ہے جو خیبر پختونخوا ہاؤس کے ہیں وہ نہیں جا سکتے۔ کیا خیبر پختونخوا ہاؤس کے جو ایم پی ایس تھے وہ کسی اور ملک سے آئے ہوئے تھے؟ کیا وہ ذرا ریڈ زون میں جانے کے لیے ان کے کوئی ویزا چاہیے تھا یا کوئی این او سی کی ریکوائرمنٹ تھی؟ یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہے اور جو اقدامات یہ کر رہے ہیں یہ پاکستان کو کس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں؟ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے کے جا رہے ہیں، یہ خانہ جنگی کی طرف یہ چیزوں کو بڑھا رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ بڑا سمپل ہے، آج بھی دھرنا جاری ہے وہاں پہ۔ میں خود اس وقت صوابی میں موجود ہوں، صوابی کے پوائنٹ پہ یہاں پہ ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ وہ مطالبہ وہی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بنیادی حق ہے، ان کا جو علاج ہے وہ پمس کے بجائے الشفا کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو اندر جانے دیا جائے اور ان کو الشفا شفٹ کیا جائے اور وہااں پہ ان کا پراپر علاج کر کے ان کو واپس بھیجا جائے۔ صحیح۔ اب کیونکہ آپ نے صوابی کا ذکر کیا تو کیا یہ درست ہے کہ خیبر پختونخوا کے طرف یعنی کہ پنجاب کی طرف جو تمام راستے جاتے ہیں اس سب کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے بند کر دیا ہے؟ دیکھیے بات بڑی سمپل ہے نادیہ صاحبہ، کل بھی سی ایم صاحب نے یہ بات کی اور میں نے بھی اپنی میڈیا ٹاک میں اس بات کا ذکر کیا کہ ہم اس دھرنے کو جو اس وقت پارلیمنٹ میں، سینٹ میں اور خیبر پختونخوا ہاؤس کے سامنے شروع تھا، اس کو ہم فیز وائز بڑھائیں گے۔ آج میں اور مینا خان صاحب جو ہیں صوابی پہنچے ہیں اور یہاں ہی ہم اپنے ورکرز کے ساتھ ہی رہیں گے، اور اس کے علاوہ اس وقت ڈی اے خان کے موٹر وے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خوشحال گڑھ کے مقام پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بکر کی طرف جو پنجاب کا راستہ ہے جو خیبر پختونخوا سے ڈی اے خان کو کنیکٹ کرتا ہے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تماشا تو یہ حکومت خود بنا رہی ہے۔ جب سپریم کورٹ کی ایک رپورٹ آ گئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب کو اکتوبر سے آنکھ میں ایشو تھا، آنکھ میں درد ہوتا تھا، وہاں پہ ان کی نیگلیجنس ہوئی اور بات یہاں تک پہنچی۔ اب سپریم کورٹ پہ بھی حیرانگی ہے کہ 96 گھنٹے کس بات کا انتظار ہو رہا ہے؟ ہر ایک منٹ کے ساتھ، ہر ایک سیکنڈ کے ساتھ، ہر ایک گھنٹے کے ساتھ ان کی جو بینائی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ ہمارا جو مطالبہ ہے، ہم سے ڈاکٹرز کے نام مانگے گئے، ہم نے وہ نام بھی دیے، جس میں 2 الشفا کے ڈاکٹرز ہیں، ایک عمران خان صاحب کا ایک ذاتی معالج ہے، ان کا نام ہے، لیکن ابھی تک جو عمل درآمد ہے وہ نہیں ہوا۔ اسی لیے پورا پاکستان سڑکوں پہ ہے اور جب تک ہمارے مطالبات عمران خان صاحب کے علاج کے حوالے سے پوری نہیں کیے جاتے ہم سڑکوں پہ ہی رہیں گے۔ یہ نام جو ڈاکٹرز کے آپ نے کہا کہ الشفا کے 2 اور شوکت خانم کے، یہ نام مانگے کس نے؟ سپریم کورٹ نے مانگے یا حکومت نے؟ نہیں، سپریم کورٹ کو بھی ہم نے جمع کروائے تھے اور جب یہ بات چیت ہو رہی تھی حکومت کو بھی ہم نے کہا ہے، حکومت کو اچکزئی صاحب نے لیٹر میں لکھا ہے شہباز شریف کو، اس میں بھی یہ نام مینشن ہے۔ نام تو ہم نے کافی دن پہلے دے دیے تھے لیکن ان ناموں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کہ صحت کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا، غفور انجم جو کہ جیل سپرڈنٹ ہے، وہ مرکزی ملزم ہے، اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو اس سیل میں ڈالا جائے، گرفتار کر کے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ کس کی ماں پہ سب کچھ کیا گیا۔ لیکن حکومت یہ کہتی ہے، دیکھیں آپ نے اکتوبر کا ذکر کیا، رپورٹ کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ جب ان کی ہمشیرہ کی ملاقات ہوئی اور دسمبر میں اور انہوں نے آ کر جب اپنا بیان بھی دیا تو انہوں نے صحت سے متعلق یہی کہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، تو اس وقت کوئی آنکھ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، جب ہوا تب ہم ان کو پمز لے کر گئے، یہ حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں۔
دیکھیے آپ اگست میں آن ریکارڈ ان کی ہمشیرہ کا ایک میڈیا ٹاک موجود ہے جس میں وہ اس آنکھ کا ذکر کرتی ہیں. جب عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی رائٹ آئی جو ہے وہ کافی سرخ ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عمران خان صاحب نے جو جواب دیا, کیونکہ وہ صحت کے بارے میں اتنے کنسرن اس وقت نہیں تھے, انہوں نے کہا کہ ایویں درد اس میں ہو رہی ہے, مجھے تھوڑا ویسے درد کبھی کبھار ہوتا ہے اس آنکھ میں. اچھا. اب جو رپورٹ آئی ہے فرنٹ آف کورٹ میں سلمان صفدر جو گئے ہیں, وہ تو فرنٹ آف کورٹ تھے, سپریم کورٹ نے ان کو بھیجا, رپورٹ کو بھی سپریم کورٹ نے ہی پبلک کیا. اس رپورٹ میں بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ اکتوبر سے عمران خان صاحب کو شکایت تھی, بارہا جیل سپرڈنٹ کو بتایا گیا, لیکن صرف ڈراپس دیے گئے, ڈراپ سے آگے کوئی کاروائی نہیں ہوئی. جب عمران خان صاحب کی بینائی زیادہ متاثر ہوئی تب ان کو پمز لایا گیا. پھر پمز لانے میں بھی ایک مجرمانہ فعل مرتکب ہو چکے ہیں. پمز میں کوئی ریٹینا اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے, وہاں پہ ڈاکٹر عارف کو دکھایا گیا جو کہ آئی اسپیشلسٹ ہے. آئی اسپیشلسٹ ہونا اور ریٹینا اسپیشلسٹ ہونا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. یہ اتنی جو نیگلیجنس ہوئی ہے اس کی ذمہ دار جو ہے وہی موجودہ حکومت ہے, اور اس کی ذمہ دار جیل سپرڈنٹ ہے. اچھا, لیکن ایک چیز جو ہے وہ تو کم از کم علیمہ خان صاحبہ نے بھی اب کنفرم کر دی ہے کہ بچوں سے بات کروا دی گئی ہے عمران خان صاحب کی. تو یہ تو ایک بات جو سپریم کورٹ نے یا چیف جسٹس نے کہی تھی وہ تو پوری ہو گئی. تو اب آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ فوراً ان کا علاج کرا دیا جائے گا, لیکن البتہ جو ڈاکٹرز کا ذکر علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں یا آپ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ جو بورڈ تشکیل ہوگا اس میں وہ شامل ہوں گے یا نہیں. اگر نہیں ہوتے اور کوئی اور بورڈ تشکیل ہوتا ہے تو کیا آپ لوگوں کو قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے نادیہ صاحبہ, ابھی تک ہمارا کوئی مطالبہ پورا نہیں ہوا. اگر ملاقات ہوتی عمران خان صاحب کی تو بات یہاں تک نہ پہنچتی. آئسولیشن میں ڈالا گیا, ان کی بینائی متاثر ہوئی, اگر وہ آئسولیشن میں نہ ہوتے تو بینائی متاثر نہ ہوتی. بہنوں کی ملاقات اس وقت نہیں ہو رہی, وکلا کی ملاقات نہیں ہو رہی, پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں چھوڑا جا رہا, رفقا کی ان سے ملاقات نہیں ہو رہی, بیٹوں سے بات نہیں ہو رہی, میڈیکل چیک اپ بھی نہیں ہو رہا. اس کے بیان پہ پابندی ہے, اس کے پوسٹر پہ پابندی ہے, اس کی ٹویٹ سے یہ ڈرتے ہیں, ایک بیان کی یہ مار ہیں سارے. تو یہ سارا جو کھیل کھیلا گیا ہے یہ حکومت کی ایما پہ کھیلا گیا ہے. ابھی بھی ہمیں حیرانگی ہے کہ اس رپورٹ کے آتے ہوئے بھی 48 گھنٹے ہو چکے ہیں لیکن اس رپورٹ پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. نہیں سر, بیٹوں سے بات ہو گئی ہے شفیع جان صاحب, کیونکہ آپ دھرنے میں ہیں, آپ دھرنے میں ہیں, بیٹوں سے تو ہو گئی بات. نہیں, بیٹوں سے بات کی بات نہیں کر رہا, بیٹوں سے تو اسی دن بات ہو گئی تھی. میں ان کی صحت کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ 48 گھنٹے گزر چکے ہیں, ان کی صحت کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی امپرومنٹ نہیں ہوئی. جو کاروائی کرنی تھی اس وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. آئے ہوئے ہر منٹ سے, گزرتے ہوئے ہر لمحے سے ان کی بینائی متاثر ہو رہی ہے. 85% ان کی بینائی متاثر ہو چکی ہے. یہ جو لوگ آج سڑکوں پہ ہیں وہ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب 90% لوگوں کا لیڈر ہے, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے, سب سے زیادہ جو ظلم ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ پورے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا. اب ان کے صحت کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ تحریک انصاف کے ورکر اور عام پاکستانی کبھی بھی اس کی پرمیشن نہیں دیں گے, اور یہ چیز مزید آگے بگڑے گی. ہم آگے موو کریں گے, ہم اپنے دھرنوں کو ایکسٹینڈ کریں گے, ہم دھرنوں کو مختلف پوائنٹس اس میں ایڈ کریں گے, اور الٹیمیٹ پھر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور چیزیں تصادم کی طرف جائے گی. اچھا, تو شفیع جان صاحب, سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے بھی سوشل میڈیا پر ایک بہت لمبی سپورٹرز کے لیے اور پی ٹی آئی ورکرز کے لیے انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا جس میں وہ بارہا کہتے ہیں کہ فیملی اور قیادت جو کہے اس پر یقین کرنا ہے اور باقی کسی چیز پر دھیان نہ دیں. تو کس قسم کے خدشات ہیں آپ لوگوں کے؟ یہ بالکل ہمیں خدشہ ضرور ہے, کیونکہ ہم 9 مئی بھگت چکے ہیں. 9 مئی تو تحریک انصاف نے نہیں کیا تھا. 9 مئی کے اندر جن لوگوں کو امپلانٹ کیا گیا تھا, امپلانٹ کر کے ہی املاک پہ حملے ہوئے تھے, وہ تحریک انصاف کے لوگ تو نہیں تھے. اگر تحریک انصاف کے لوگ تھے تو سی ٹی وی فوٹیج نکالیں, ان کو سزا دیں. ہم پرامن لوگ ہیں, آج تک ہم نے کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا, ہم نے کبھی آئین کو ہاتھ میں نہیں لیا. آج بھی ہم ان عدالتوں کا ہی راستہ اختیار کیے ہوئے, جہاں سے ہمیں کوئی امید بھی نہیں ہے, لیکن ہم قانونی اور آئینی لوگ ہیں. اس لیے سہیل آفریدی صاحب بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ احتجاج کے دوران ارد گرد نظر رکھے, کیونکہ ہم یہ چیزیں بھگت چکے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے یہ چیزوں کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے. ہمارے پرامن احتجاج کو خراب کرنے کی کوشش بھی ہوگی. ہمیں بھی اس چیز کا اندازہ ہے, اور سہیل آفریدی صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہے. اچھا شفیع جان صاحب, اگر عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل میں منتقل کر دیا جاتا ہے تب یہ دھرنے ختم کر دیے جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی ہمارا مطالبہ ہی یہی ہے کہ ان کو شفا انٹرنیشنل میں ٹرانسفر کیا جائے, شفٹ کیا جائے.
وہاں پہ ان کا پراپر علاج ہو وہاں، کیونکہ ان کے علاج سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ان کی صحت سے زیادہ ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دھرنا جو ہو رہا ہے یا جو احتجاج ریکارڈ ہو رہے ہیں یا ریڈ زون کو جو سیل کر دیا گیا ہے یا خیبر پختونخوا کے شہراؤں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئٹہ میں اور لاہور میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مطالبہ ایک ہی ہے، جیسے ہی وہ مطالبہ پورا ہوگا یہ دھرنے ختم کر دیے جائیں گے۔ کیا پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کو ملک سے باہر جانا چاہیے علاج کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب گولی لگی تھی تو انہوں نے تب بھی جو اپنا علاج تھا وہ شوکت خانم سے کروایا تھا۔ عمران خان صاحب کبھی بھی باہر سے علاج نہیں کرتے، ان کو جو بھی صحت کے مسائل کبھی بھی درپیش ہوئے ہیں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو ہی پریفر کیا ہے۔ اس وقت جو ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے پاکستان میں اس کا علاج ممکن ہے، اس لیے ہی ہم الشفا کی جو الشفا انٹرنیشنل کی جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو شفٹ کیا جائے اور وہاں پہ ان کا پراپر علاج ہو، اور جب علاج پورا ہوگا تو اس کو واپس آپ لے جائیں۔ بہت بہت شکریہ شفیع جان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔